تو عقیدے کی اہمیت اور ضرورت، اس کے حوالے سے چند گزارشات کہ اللہ نے دو عالم تخلیق فرمائے ہیں، عالم دنیا اور عالم آخرت، اور اصل کامیابی عالم آخرت کی ہے، لیکن وہ موقوف ہے عالم دنیا کے اندر کامیاب زندگی پر، اور عالم دنیا کی کامیاب زندگی وہ موقوف ہے اعمال صالحہ پر، اور خود عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ 3 شرطیں کسی بھی عمل کے اندر موجود نہیں ہوں گی، وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، دوسری شرط کہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور تیسری شرط عقیدہ درست ہو۔ جب تک کسی بھی عمل کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد کی درستگی کے اوپر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی اعمال میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس پہلے حصے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، کیوں؟ شرک یا توحید وہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ، اس کی درستگی کتنی اہم اور ضروری ہے۔ اسی طرح کئی مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان کامل اور درست ہے، اور نمبر 2 ان کے پاس عمل صالح بھی ہیں۔ تو ہر جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، اور ایمان یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اس پر۔ تو اتنی بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقائد کی درستگی اعمال کی قبولیت کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کسی بھی عمارت کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی عمارت عقل مند بغیر بنیاد کے نہیں کھڑی کرتا، اور جو عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو ایسے ہی مثال ہے کہ عقیدے کی مثال ہے بنیاد، اور عمل کی مثال ہے اوپر عمارت۔ جتنی مرضی عمارت بنائے، اگر بنیاد میں عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ عمارت ختم ہو جائے گی، ایک ہوا کا جھونکا اسے گرانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جو عمل کیا جائے گا اس کی اللہ کے ہاں قیمت کیسے بڑھے گی؟ آپ ریاضی میں لفظ 1 لکھتے ہیں، اس سے آگے 0 ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ 10، ایک اور 0 ڈالیں گے تو 100، ایک اور 0 ڈالیں گے 1000، 0 ڈالتے چلے جائیں گے، قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر پیچھے سے 1 کو ہٹا لیے جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ 0۔ تو یہ 1 عقیدے کی مثال ہے، اور 0 یہ عمل کی مثال ہے۔ عقیدے کے ساتھ عمل جب ہوگا تو قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور بغیر عقیدے کے جتنے مرضی آپ عمل کرتے چلے جائیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بغیر 1 کے آپ 0 ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے وہ 1 ہے تب بھی 0 ہے، 100 ہے تب بھی 0 ہی ہے۔ تو اسی لیے اپنے عقائد کی درستگی اور اپنے